वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बढ़ेंगे उस सेगमेंट की तरफ जिसके लिए हमने बड़ी मेहनत की। हम गए एक यूनिवर्सिटी में और वहाँ हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात की। उनके बहुत से सवालात थे, उनके बहुत से ख्यालात थे, उनकी बहुत सी परसेप्शंस थी मीडिया को लेकर, डिजिटल मीडिया को लेकर, चैलेंजेस को लेकर। हम गए थे जनाब रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी और वहाँ पर जाकर हमने स्टूडेंट्स से बात की। कुछ हमने हमारे जो मेहमान थे उनसे ज़रा डिस्कशन भी कराई, जो कि एक्सपीरियंस लोग थे उनको भी वहाँ पर बुलाया और हमने ज़रा बात की वुमेन इन डिजिटल स्पेसेस कि ख़वातीन को जब वो डिजिटल स्पेसेस पे जाती हैं तो क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जनरल मीडिया का जो परसेप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का परसेप्शन, वो किस तरह का है। और ये ख़वातीन जो ये बच्चियाँ वहाँ की थी, जो स्टूडेंट्स वहाँ की थी, जिन्होंने अपने आंखों में इनके ख्वाब हैं जनाब और ये आगे बढ़ना चाहती हैं, जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहती हैं, मीडिया की फील्ड में जाना चाहती हैं, तो इनसे हमने ज़रूर पूछा कि अगर ये चीज़ें हैं, आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन चीज़ों में लैक कर रहा है, तो ये कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, किन चीज़ों को ये ठीक कर सकती हैं। तो हम लेकर चलते हैं आपको उस सेगमेंट की तरफ। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से कहेंगे आपको खुश आमदीद। शुएब और सबीन अपने पैनल के साथ यहाँ पर आए और ये सोच कर आए हैं, स्टूडियो से बैठ के तो हम करते हैं बहुत सी बातें, लेकिन क्यों ना आज हम उन स्टूडेंट्स के पास जाएं जो पढ़ रहे हैं मास कॉम, क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में क्या करना चाहते हैं, जिम्मेदारी का कितना एहसास है, इस सब पर बात करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। वैसे हमारी जितनी भी यूथ यहाँ पर है, इनसे थोड़ा सा इस सेगमेंट से पहले जो थोड़ी सी इनसे डिस्कशन हुई उस पर इन्होंने बताया कि इन्हें बहुत गिले हैं मीडिया से भी, मैस कॉम आप खुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन सबको बहुत गिले हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से चेंज लाया जा सकता है स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमारी ख़वातीन के लिए जो डिजिटल स्पेसेस हैं वो कितनी सिक्योर हैं, वहाँ पर उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जबरदस्त पैनलिस्ट है। और ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस में एनर्जी कितनी है, जबरदस्त। थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम जी। पैनल की तरफ आते हैं, हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है महक, शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जबरदस्त जी। और उनके साथ वो शख्सियत है जिनसे मैं कहता हूं मैंने खुद बड़ा सीखा है। शी इज अ सीनियर, बहुत से इदारों में उन्होंने काम किया है, बहुत नाम बनाया, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, यही दुआ अल्लाह ने और इज्जत दे। क्या जबरदस्त उनका अंदाज होता है सवाल करने का। अफसा कोमल है हमारे साथ, क्लैपिंग उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम अफसा। और इनके साथ है सईदा उरूज हैदर, उरूज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उरूज को भी आज हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम सलाम। सवाल भी आपके लेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप लोग सवाल करें, क्या हमारे पैनल का भी कोई सवाल आपके लिए है? मैं जरूर आज आप लोगों से ये जानना चाहूंगी। हम लोग आमतौर पे देखते हैं सोशल मीडिया की हद तक जो रिएक्शंस होते हैं यंग लोगों के, उसमें एग्रेशन वक्त के साथ आ रही है। हमारी सोशियो इकोनॉमिक सूरत हाल का एक बहुत बड़ा उसके अंदर किरदार है, और बाकी जो जिस किस्म के हमारे हालात आमतौर पे अमूमी तौर पे इस मुल्क ने देखे हैं पिछले कई सालों के अंदर, सिक्योरिटी वाइज हो जाए या जो भी दीगर रीजंस है, दुनिया जिस तरीके से आगे चली, हमारे नौजवान को उस किस्म के मौके इस मुल्क के अंदर नहीं मिले हैं। सो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या इम्प्रेशन है आज जहां पर हम खड़े हैं, इस बारे में जरूर जब आप इनसे सवाल करें तो इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है। सबीन आप जानना चाहेंगी? चलते हैं ऑडियंस में अपनी तमाम बच्चियों के पास इस वक्त हम चलते हैं और उनसे जरा बात करते हैं कि इस सवाल का घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सख्त सवाल नहीं करती है, बहुत प्यार से बात करती है। हाँ, मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, टेंशन की बात नहीं है। सवाल अब बहुत क्लियर है कि आप किस तरह से चेंज लेकर आना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप मैस कॉम करें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हानी है और मेरा सवाल ये है कि हम लोग एक मीडिया के स्टूडेंट होते हुए हम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। आजकल हर न्यूज़ को हम सच मान लेते हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी न्यूज़ ठीक आ रही है और कौन सी गलत आ रही है। सबसे पहले अफसा, क्योंकि आपका सवाल था तो मैं चाहूंगी आप ऐड करें। मीडिया स्टूडेंट्स, आई थिंक जब आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं और आपके पास आई एम श्योर और मुझे मालूम भी है कि बहुत बेहतरीन असातिज़ा हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं,
تو اس چیز کی تو بنیادی آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی فیک نیوز ہے, کون سا پلیٹ فارم کتنا کریڈیبل ہے جہاں سے آپ اپنی خبر لے رہے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ایک عام شہری کو لیکن خاص طور پہ میڈیا اسٹوڈنٹس کو ان کی فرسٹ ٹریننگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو سب سے کریڈیبل سورسز ہیں, اخبارات ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں, ان سے جا کے کراس چیک کریں, اس کے بعد اس خبر کے اوپر یقین کریں. سو آئی تھنک آپ لوگ اب تک پڑھ چکے ہوں گے یہ چیز کہ رپورٹنگ کے اندر آپ کو آبجیکٹیوٹی لے کے آنی ہوتی ہے, اس میں پازیٹیو یا نیگیٹو کچھ نہیں ہوتا. خبر ہوتی ہے اور خبر کی حد تک آپ کو دینی ہوتی ہے. آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ آپ کے ملک کے امپریشن کے لیے کیسا ہے, آپ کے ذاتی امپریشن کے لیے کیسا ہے, کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو آپ کا وہ پوائنٹ آف ویو کیسا لگ رہا ہے, یا وہ آپ کی رپورٹ کیسی لگ رہی ہے جو خبر آپ رپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ مثبت رپورٹنگ کی جو بات ہے یہ بڑی ہمارے ہاں, بلکہ ہم میڈیا کے سرکلز کے اندر اس کا ہم بڑا ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ, تو ہم اس پہ بڑے ہنستے بھی ہیں اکثر. سو دیر از nothing as positive reporting. آپ سوشل ورک کریں جا کے, آپ ایک لیٹ نائٹ ایوننگ شو کے اندر پازیٹیو ملک کی خبریں اجاگر کریں, نیوز پیکیجز بنائیں جس میں ملک کا مثبت چہرہ دکھائیں. لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کردار میڈیا نے پلے کیا ہے اپنا ان تمام خامیوں کو اجاگر کر کے اس ملک کی, جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, اس کے اوپر پریشر لیا جاتا ہے, اور آج بھی بہت سارے پاورفل لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ خبر کسی جرنلسٹ کے ہاتھ نہ لگ جائے, کوئی صحافی نہ پہنچ جائے یہاں پہ. سو آئی تھنک اس چیز کو ایسے ہی رہنا چاہیے. آپ کے پاس ایک پاور ہے جس کو آپ نے اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے, ایسا نہیں سمجھنا کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے, تو آپ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. عروج, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو اکثر خواتین کے لیے زیادہ مشکلات ہیں ایز کمپیئر ٹو مین, بیکاز اگر کوئی خاتون کسی بارے میں کوئی بات کرتی ہے, چاہے وہ سیاسی حوالے سے بات کر رہی ہو یا کوئی سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہو, اگر اس کو تھریٹ کرنا ہو تو اس کے کریکٹر پہ بات کر دی جاتی ہے. تو خواتین ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا پوسٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور اس کے بعد ان کو ہراس بھی کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ باتیں کی جاتی ہیں, اور میرے خیال میں جتنی بھی لڑکیاں اس وقت یہاں پر بیٹھی ہے وہ ریلیٹ کر سکتی ہوں گی. اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل آپ اپنی اسپیس کو, اپنی جگہ کو وہاں پہ منوائیں ان اے وے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے نہیں جانا آپ نے. اینڈ دین obviously digital literacy and awareness is very important. In today's world there are channels where you could report. اکثر خواتین جو ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کر رہی ہوتی بیکاز آف دا فیئر کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا بھی یا نہیں, کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ رپورٹ کیا ہو. تو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک کہ اس چیز کو ٹیکل کرنے کا یہی حل ہے کہ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو بی ان دا اسپیس. عروج نے رسپونڈ کیا, ہم چاہیں گے مہک سے بھی کوئی سوال ہوا. آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میڈیا اب ایک معاشرے کی آنکھ ہے, وائی ناٹ میڈیا اس میں انکلوڈ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں شمولیت کرتا, وہ کہتا ہے آپ کریں آپ کریں آپ کریں, ہم سب نے کرنا ہے, کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کرنا ہے, ہم کیوں نہیں ادا کر رہے؟ بس زبردست, ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے, لیکن ہم یہ رول ادا کیوں نہیں کر رہے؟ میں چاہوں گی کہ مہک اس پہ کچھ بات کریں. دیکھیے جیسے سوشل میڈیا ایک بینیفیشری ایک چیز ہے, اس طرح وہ ایک کرس بھی ہے, اور اگر جہاں پہ کرس ہے تو وہاں پہ اس کا بینیفٹ بھی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے خیال سے کہ لوگوں کی بہت ڈفرینٹ لوگ ہیں تو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز بھی ہیں. It's not very necessarily important what's right for you would be right for everyone. So different mindset کی وجہ سے ایک کلیش آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تضاد پیدا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اندر, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے. بٹ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے, ایک ایسا ہتھیار جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. Use it the way you want to use it in a positive perspective. So it's all within. آپ نے خود آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی آپ اس کو پورٹری کرو. میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں, ہم لوگ جب یہ سوچنے شروع کر دیتے ہیں, جو یہاں پہ پہلے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم اتنے فریجائل ہیں, کیا ہم نوجوان یہاں کا جو اس ملک کا 70% آبادی ہے وہ اتنا کمزور دماغ کا ہے, اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کہ اس نے ڈرامے میں یہ دیکھ لیا تو اس کا اس پہ اثر ہو جائے گا. اس نے ٹھیک ہے, ہمیں یہ جو وائلنس ہے اس کے اوپر تو اوبویسلی پوری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں دکھانا چاہیے جب آپ کے ایک معاشرے کا ایک مسئلہ بھی ہو. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہالی ووڈ میں امریکہ والے فلمیں بناتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے ہی پریزیڈنٹ پہ حملہ کروا دیتے ہیں, اور کہیں پہ ان کی مووی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ان کا اپنا ہی سائنٹیفک جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ اتنا غلط خراب ثابت ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں پہ فلمیں دکھاتے ہیں جہاں پر وہ خود سازش کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسری بہت بڑی پاور کے خلاف. سو کیا اس کے بعد کوئی امریکہ میں یا کسی دوسرے ملک میں کہتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں کیا دکھا دیا, ہم خراب ہو گئے دیکھ کے. اس کے علاوہ ہمارے ہی پاکستانی اسٹوڈنٹس, آپ کی طرح کے ہمارے نوجوان جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ میں نیو یارک میں باہر نہیں نکلوں گا, یہ ان عورتوں نے کیا پہنا ہے؟ سین فرانسسکو میں انڈینس کیا بنگلہ دیشی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں آس پاس؟ سیسکو میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہوں گی جو
وہ میرے خیال سے دنیا کے کسی بھی بہت ماڈرن جگہ پہ ہوتی ہیں. سو یو پلے along. ہمارے بہت سارے دوست رشتے دار بہن بھائی ہیں جنہوں نے ایڈجسٹ کیا ان جگہوں پہ جا کے, اور ان کی نظر میں یہ ایشوز نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ کیا دکھاتے ہیں, میں نے شام کو ٹی وی پہ یہ دیکھا, میں انسائٹ ہو گیا اس چیز سے. سو آئی تھنک ہم لوگوں کو پڑھائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کو کھولا جائے, آپ کے سامنے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو آپ دلیل کے ساتھ جواب دیں اور اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. یہ ایک مقصد ہوتا ہے ایجوکیشن کا, جو کہ ہمارے ہاں ایک ایزی ہم لوگوں نے وہ بنا لیا, آپ نے ہمیں یہ دکھایا اس لیے ہم ایسے ہو گئے, آپ کی ذمہ داری ہے بلیم گیم, یو نو. سو آئی تھنک یہ ہے. اور دوسرا, جس طریقے سے میڈیا یہ ریفیوج لیتا ہے اس چیز کے اندر, جس کی میں بہت اگینسٹ ہوں, ہمارا پرائیویٹ میڈیا, کہ جی لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں اس لیے ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, ہم نے یہ غلط کیا. لیکن آئی تھنک یہ دیکھنے والے کو بھی اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اب لوگ چیلنج کرتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ چیزیں دکھانا بند کریں, ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. سو یہ ایک اچھی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سامنے آئی ہے, پازیٹیو چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. باقی آئی تھنک ہمیں اپنے دماغ پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کا ہم پہ اثر نہیں. یہ ایجوکیشن کا مین مقصد ہوتا ہے دنیا کے اندر. باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفائل پہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہوگا PhD ڈاکٹر, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا, اور دلیل کے جواب میں لکھ رہا ہوگا تم اپنا منہ بند کرو, تم عورت, تم زہر لگ رہی ہو, تم کیوں اوپینین دے رہی ہو, یو نو, تم تو روٹی پکاؤ جا کے گھر میں. اور میں آگے سے کہتی ہوں بھائی میری پروفائل کے اوپر دیکھ لو, اس پہ لکھا ہوا I get paid to talk on TV to give my opinion. میرا کام ہے تجزیہ کرنا, سوال کرنا اور صحافت کرنا. سو آپ اپنی ڈومین میں رہیں, ہمیں اپنی رہیں. اگر آپ کو PhD کر کے آپ کو دلیل دینے کی آپ کے اندر قوت نہیں پیدا ہوئی تو پھر کیا فائدہ وہ PhD کر کے اپنے بال سفید کرنے کا اور ٹائم ضائع کرنے کا. سو آئی تھنک ایجوکیشن کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کے کسی بھی کو, آپ کے کسی دشمن نہ خدا نہ خاصا ملک سے بھی کوئی کھڑا ہے تو آپ آرگیو کریں, ایسا آرگیو کریں. اور پاکستانیوں کی اردو زبان خاص طور پر, جس طرح ہم انگریزی بھی بولتے ہیں اپنے ایکسنٹ میں, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں. سو بی لائک دیٹ. سبین آپ تو کر رہے ہیں سوال, پینل ساتھ موجود ہے, اسی ڈسکشن کو, اسی سیشن کو آگے بڑھائیں گے, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.